السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں عوران عادی اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ اولاد آدم کا خون اور پسینہ ایک جیسا ہے۔ خون کا رنگ گہرا اور پسینہ بے رنگ ہوتا ہے، لیکن بے رنگ ہی گہرے رنگ کا تحفظ ہے۔ تشریح کے لیے ایلیٹ فورس کا سلوگن بتاتا ہوں کہ پسینہ بہایا جاتا ہے خون بچانے کے لیے، اور خون بہایا جاتا ہے زندگیاں بچانے کے لیے۔ ان دونوں کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ان کے ساتھ لفظ کمائی جڑ جائے، یعنی خون پسینے کی کمائی۔ لیکن کمائی تب ہوتی ہے جب یہ خون پسینہ ایک کیا جائے۔ ہمارے ملک کی اشرافیہ کو پسینہ تو شاید نہیں آتا، اور خون صرف رگوں تک محدود ہے۔ جو طبقہ خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے وہ ہے مزدور طبقہ۔ مزدور کی اہمیت کے لیے اصل ریاست مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک بدو ملنے آیا تو اللہ کے نبی نے سلام کے بعد ہاتھوں کی سختی کا سبب پوچھا۔ بدو نے بتایا، رزق حلال کے لیے پتھر توڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بدو کا ہاتھ چوم کر ایک جملہ کہا کہ رزق حلال کی خاطر پتھر توڑنے والے ہاتھ اس قابل ہیں کہ نبوت انہیں چومے۔ اب ذرا ریاست مدینہ کہنے والوں کا طرز حکومت دیکھتے ہیں۔ سال 9 کا ماہ اول ہے، 1.95 روپے بجلی کی قیمت اور بڑھا دی، 2 بار پیٹرول کی قیمت بڑھائی۔ مہینے کے آخر میں بھی کچھ ایسا ہی امکان ہے۔ اسی ماہ فیصل آباد اور اسلام آباد میں محافظوں نے شہریوں کی جانیں لے لیں۔ لاہور میں مجبور باپ نے معذور بیٹیاں ماریں اور خود بھی مر گیا۔ یہ سلسلہ طوالت اختیار کر جائے گا، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر، سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر، جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ رخ کرتے ہیں پھر خون پسینے کی جانب۔ بڑھتے نرخوں کا بوجھ لازم ہے، عام یا غریب آدمی پر پڑے گا، یعنی خون پسینہ ایک کرنے والے مزدور پر۔ یہی مزدور ایوانوں میں بیٹھے عوامی نمائندوں کی تنخواہیں اور مراعات دیتا ہے، بلکہ یہ تو انہیں بھی دیتا ہے جنہیں یہ ووٹ بھی نہیں دیتا، یعنی وہ عوامی نمائندے بھی نہیں ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو یہی خون پسینے کا پیسہ اپنی نااہلیوں کو روشن ضمیری کا نام دے کر بغیر خون پسینہ بہائے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ جبار واصف نے کہا تھا، بات کرتا نہیں کوئی میری ایوانوں میں، سب کے منشور میں یوں صاحب منشور ہوں میں۔ اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے، ان کو تعلیم دلانے سے بھی معذور ہوں میں۔ پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، اس کی استف تسلی سے تو رنجور ہوں میں۔ تاریخ ان روشن ضمیروں سے حساب ضرور لے گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچھی خاصی ہمہ جہت شخصیت ہیں، لیکن مختصر اور جامع تعارف، پی ایچ ڈی اسکالر ان میڈیا سائنسز، تجزیہ کار صوفیہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم صوفیہ۔ وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود پروگرام میں شرکت، تھینکس الاٹ، بلکہ میں جانتا ہوں طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن تھینکس الاٹ۔ تھینک یو سو مچ، ایک دفعہ پھر آپ نے موقع دیا پروگرام۔ موسٹ ویلکم۔ دوسری شخصیت میرے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں، شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں، اور تجربے کی یہ طوالت اچھی خاصی دہائیوں پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ، پاکستانی نجی نیوز چینل کے سابق ایگزیکٹو نیوز ڈائریکٹر، سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام سر، آپ کی شرکت تجزیہ اور وقت کا بھی شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، صوفیہ، عوام کو پھر بجلی کا زور کا جھٹکا مل گیا ہے، بلکہ حکومت کا فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 95 پیسے اضافے کا اعلان۔ کیسے دیکھ رہی ہیں اس اعلان کو؟ سال 9 ہے۔ دیکھیں، اس کو سال 9 سے تو تشبیہ نہیں دینی چاہیے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے تشبیہ دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جتنی کوشش کر رہی ہے بظاہر ان کے یا بقول ان کے
کہ ہم پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں بہت سارے اور فیسلٹیز دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال انہوں نے 470 ارب روپے کا جو گرانٹ آپ کہہ سکتے ہیں, سبسڈی کہہ سکتے ہیں, وہ بجلی کے شعبے کو دی, لیکن اس کے باوجود بجلی کے شعبے میں جو ترسیلی نظام کی خرابی تھی اس کو وہ نہیں دور کر پائے. اور اس بلکہ وجہ بھی تک Exactly. وجہ تک نہیں وہ بتا پائے. اس کا بالکل ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس بات پہ کنسرن ہوتا ہے کہ شاید یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے, مگر ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنتی ہے. اس کمیٹی کی رپورٹ کب سامنے آئے گی وہ وقت بتائے گا. ہمیں ابھی تک ہمارے سامنے ایسی کوئی رپورٹ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ساتھ ہی عوام کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو بجلی گئی تھی اس وجہ سے گئی تھی کہ آپ کا نظام, آپ کا ترسیلی نظام بہتر نہیں ہے, اور گزشتہ حکومتیں ترسیلی نظام کے اوپر کام نہیں کر رہی تھی, صرف بجلی کے پیداوار کے اوپر کام کر رہی تھی. وہ تمام رپورٹر مجھ سمیت جو اس وقت کی حکومت میں انرجی بیٹ کے اوپر کام کر رہے تھے, دے نوز کہ اس وقت جو گزشتہ حکومت تھی اس نے کس طرح سے چائنیز کمپنیز اور دیگر کمپنیوں کو پاکستان میں بجلی کے معاہدے, ایسے معاہدے کیے جس سے بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے, اور ہمیں وہ نظر بھی آیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے, اسی سال لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے. سال 2018 کی بات کر رہی ہوں, اگست میں یہ حکومت آئی تھی, اور ہم نے ستمبر کے مہینے میں اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھی تھی, جو کہ اگر ہم پی ایم ایل این کے بتائے ہوئے فگرز کو سامنے رکھتے ہیں تو پاسبل نہیں تھی. پاکستان جو بجلی پیدا کر رہا تھا اتنی ہی بجلی ٹرانسمیشن لائنز میں جا رہی تھی, بلکہ وہ زائد تھی. تو اس طرح کی سچویشن کیوں ہو رہی ہے؟ آگے بڑھوں تو صوفیہ, ہم نے بہت بحران دیکھے, جی, آٹا, چینی, گندم, بہت ساری چیزوں کی قلت دیکھی, گیس, بجلی, بلیک آؤٹ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, اور اس وقت بھی جو واضح, میں بہت شکر گزار ہوں کہ حکومت یہ نہیں کہتی کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. نہیں, آپ کی شکر گزاری کی میں داد دیتا ہوں, لیکن عوام کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں ضرور کہوں گا, کیونکہ جب بھی کوئی وجہ بتائی جاتی ہے کسی فقدان, کسی بحران, کسی قلت, کسی بھی ایسے نقصان کی, تو وہ سابقہ حکومتیں ہیں. جی بالکل, سابقہ ادوار کی حکومتیں ہیں. ایون بلیک آؤٹ پہ بھی انہیں جس کا آپ نے جی بالکل, اس پریس کانفرنس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اور ایک پریس کانفرنس کل بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے. میں وزیر توانائی عمر ایوب کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ہیڈ لائنز اخبارات کا حصہ ہیں. کہتے ہیں ہر شعبے میں سیاسی بارودی سرنگیں بچھی ہیں, ہم مجبور ہیں, قصوروار گزشتہ حکومت ہے. یہ کسی بھی کام میں یا اس دورانیے میں جتنا دورانیہ اس حکومت کو ہو گیا ہے, اس کے کسی کام کی ذمہ داری پی ٹی آئی لے گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تو 2.5 سال پڑے ہوئے ہیں, اور اگلے 2.5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف جس کنڈیشنز میں نظر آ رہی ہے, ایسے نہیں لگتا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے جا رہی ہے. اور اب تو بڑے اعلیٰ کی دوبارہ سے ایک دفعہ پھر باتیں ہونا شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا حکومت کو پریشرائز کیا اپنی جگہ پہ ہے, افواہیں بھی ہو سکتی ہیں, پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر 2.5 سال گزر چکے ہیں اور 2.5 سال ابھی باقی ہیں اور پی ٹی آئی کوئی بھی چیز نہیں مانتی یا کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی, تو کیا اب وجوہات کیا لگتی ہیں؟ کیا وہ خود انہیں احساس نہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک یہ ریئلائز نہیں کر سکی 2.5 سالوں میں کہ ان کی حکومت آ چکی ہے, اور اب انہیں اس بات کی ذمہ داری لینی ہے. بلکہ ریاست مدینہ کی طرح انہیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے مر جاتا ہے تو ذمہ دار حکمران ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے حکمرانوں میں یہ ذمہ داری نہیں ہے. میں ذرا فیض صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. فیض صاحب, بجلی کی صورتحال کی ڈسکشن ہے, اور جو پہلی ہیڈ لائن ہے جو میں نے صوفیہ سے بھی ذکر کیا کہ وہ زوردار ایک جھٹکا عوام کو لگ گیا ہے, 1.95 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے فی یونٹ میں بجلی کے, اور ساتھ میں وزیر توانائی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں, قصوروار گزشتہ حکومت ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان اور اس عمل کو؟ بہت بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کی مہمان جناب محترمہ صوفیہ صدیقی صاحبہ کو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے صبح بخیر اور بہت سلام اور آداب. صبح بخیر, تھینکس ا لاٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام پہ بلایا. دیکھیے, یہ جو وائرس ہے پچھلے حکومتوں کو اور اپنے سے پہلے آنے والوں کو بلیم کرنا, یہ ایک میرا خیال ہے ایک قدرتی وائرس ہے, یہ جو عام گھرانوں میں پایا جاتا ہے کہ ہمارے ابا نے, ہمارے دادا نے یہ نہیں کیا تھا لہٰذا ہم یہ نہیں کر پائے, یعنی بیلٹن ہے یہ ہماری مطلب بیلٹن. یعنی ایک, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی
کچھ ہی ایک آدھ روز ہی ہوا، ابھی کل ہی محترم جو بائیڈن صاحب نے یہاں صدارت سنبھالی ہے، اور ان کے بھی جو انتظامیہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا، سبھی برباد ہے، ہم کو ہر چیز فرام اسکریچ کرنا پڑ رہی ہے. تو انہوں نے پہلے سے ہی یہاں پر بھی پہلے سے گراؤنڈز تیار کر دیے ہیں تاکہ کوئی ان کو بلیم نہ کرے. اچھا اب دیکھیے اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اور بڑی متضاد باتیں ہیں، اور شاید میری باتوں میں بھی ہمارے ناظرین کو تضاد لگے. ایک طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مخلص نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں چاہتے سنجیدگی سے، پوری دیانتداری سے کہ مسائل حل ہوں اور لوگوں کو ایک ریلیف دیا جائے. عمران خان صاحب کی بھی یقیناً یہ دلی خواہش ہے اور ان کے تمام وزراء کی بھی، تو اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے. اچھا اب اگر میں اس کو بدنیتی نہیں کہوں تو ظاہر ہے پھر بات آتی ہے نااہلی پہ، کہ اگر آپ کسی گدھا گاڑی چلانے والے کو جمبو جیٹ میں بٹھا دیں کہ تو چلا، مطلب اتنا بڑا فرق، اور واقعیتاً اتنا بڑا فرق ہے. اور آپ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ، یعنی یہ پی آئی اے سے لے کے اسٹیل مل سے لے کے اب یہاں جو نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل ہے وہاں پر جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہاں پر جس انداز سے دیا جا رہا ہے، ایسی لگ رہا ہے کہ لوگ گدھے اور خچر چلانے والوں ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے تھی، اور ہم نے ان کو ہمارے اپنے عوام کا قصور ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بغیر سمجھے آگے بڑھا کے اتنی جگہ بٹھا دیا. اچھا اب لیکن اس میں بھی ایک چھوٹا سا یہاں تضاد ہے. پہ فیض اب صاحب وہ ایک تضاد جملہ جو میں مجھے ضرور خود، میں بولنا اپنی چاہوں بات گا. کو مان رہا ہوں کہ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب کوئی نئے آدمی تو نہیں ہے، وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بہت نمایاں ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں مختلف حکومتوں میں، آلموسٹ ہر ایڈمنسٹریشن میں موجود رہے ہیں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، اور بڑے دادا کی اولاد ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ان کے لیے سب. لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر ناکامی مجھے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر ہے کیا. یعنی یہ لوگ لیکن اتنے فیض صاحب نااہل میرا ہیں ایک جملہ کہ ضرور سن لیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناکامی اپنی جگہ پہ کام کا نہ آنا سمجھ آتی ہے، بلکہ وہ ایک بڑا کامن جملہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا کانسیپٹ ہو چکا میں ہے، وہ کہنے والا لیکن تھا ابھی وہ آپ جو سے. جی کمپین کی گئی، جو دعوے کیے گئے، جو وعدے کیے گئے، جو علی اعلان بولا گیا، ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، اور واقعی آدھا دورانیہ گزر آپ نے چکا ہے، آدھے سے آپ نے زیادہ رانا صاحب دورانیہ گزر چکا. اتنی شاعری سنا دی اپنے انٹرو میں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ابھی صوفیہ صاحبہ نے ایک حدیث کا جو ایک سنایا کہ اگر فرات کے کنارے کو کتا، تو یہ تو اس کو لٹرلی لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں کتا مر جائے تو ہماری ذمہ داری ہے، اس میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان مر رہا ہو تو بھی ہم ذمہ دار ہیں. صحیح. یہ آپ کو میں واقعتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی چھوٹا سا ایک آج کل کلپ چل رہا ہے کہ وہ محترمہ اب شوہر کے لیے چائے لے کے آئیں ویسی پیالی میں، خالی پیالی میں، تو شوہر نے کہا کہ اگر آپ ٹرے میں رکھ کے لے آتی تو زیادہ اچھا تھا. وہ گئیں، انہوں نے وہ پیالی کو ٹرے میں الٹا اور ٹرے میں لٹرلی پوری چائے بھری ہوئی ہے چاروں طرف سے لا کے پیش کرتی. ارے یہ کیا کہ لیں، آپ نے تو کہا تھا ٹرے میں رکھ کے لایا چائے. صحیح صحیح، یعنی جوازوں کی دنیا یہ بن چکی ہے یہ حکومت. لیکن میں پھر اس لیے تھوڑی سی، میں اس لیے بھی ذرا ہنسی مذاق میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ صبح صبح کا معاملہ ہے، لوگوں کو ذرا بیچاروں کو تھوڑا سا ذرا جو ان کا مزاج بھی اچھا رکھا جائے آپ کے دیکھنے والوں کا. لیکن کہ مزاج تو ان کا پہلے سے ہی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید عوام میں کو تھوڑی ہنسی آ جائے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں واقعی عوام کہاں جائے گی، کس سے پوچھے گی، کیا کرے گی، عوام ہے کہاں پہ؟ دیکھیں عوام تو بیچاروں کے پاس، اور یہ پورا ایک فنامنن ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، ہر جگہ عوام کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. عوام کو تو جہاں آپ ہانک کر کچھ تھیوریز ان کو دے کر، کچھ نئے الٹے سیدھے نظریات اور باتیں دے کر آپ ان کو لاتے ہیں، اور پوری، اور میں خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مطلب وہ نہیں ہونا چاہتا، زیادتی نہیں کرنا چاہتا تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کی کیمپین کے ساتھ. لیکن خان صاحب کو 22 سال ملے تھے، 22 سال میں اگر واقعی انہوں نے، اور پھر وہ ماشاءاللہ ویسٹرن ایجوکیشن لی ہے انہوں نے، یہاں پر لندن میں انہوں نے بہت عرصہ وقت گزارا ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہاں کے نظام کو، جمہوری نظام کو، مغربی. ان کو معلوم ہے کس طرح سے شیڈو کیبنٹس بنائی جاتی ہیں، کس طرح سے تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں، پالیسی پیپرز پہلے سے مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ پہلے ہی دن سے تیار رہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا سکیں. تو بالکل. ظاہر ہے لامحالہ ذمہ داری تو ٹاپ پر ہی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے خود اپنی کوئی ایک شیڈو کیبنٹ نہیں بنائی تھی، کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور نمبر 2 جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا جو پہلے ہی سے یہ سب کچھ کرا چکے ہیں. صحیح. اب وہ اللہ جانے کیوں دوبارہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیا لیکن کرپشن ہے، بڑا کہاں دلچسپ اہلی ہے.
ڈس آنیسٹی ہے, کیا ہے سمجھ فیض صاحب بڑا دلچسپ تجزیہ ہے آپ کا. آپ نے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کہا, لیکن عوام کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس میں بہت سارے لوگوں کو چلا گیا. لیکن بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. آپ میں کی مہمان صاحب نے جو بات کی کہ اب مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے والے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا یا ہونا بھی چاہیے, لیکن اگر ہوگا بھی فرض کیجئے تو میں آپ کو ابھی انگلیوں پہ آپ کو بتایا تو نتائج, ابھی آپ سن لیجیے مجھ سے نتائج کیا ہوں گے. میں جی ضرور بتا دیں ناظرین کو, کیا ہوگا. ظاہر ہے سب کو, اگر اگلے مہینے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے پھر کیا نتائج نکلیں گے, پھر کون آئے گا, پھر کون حکومت کرے گا, اور پھر کیا ہم لوگ شکایت کریں گے. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. یعنی جہاں پہ حکومت نے صوفیہ یہ کیا ہے کہ جی وہ جھٹکا دے دیا ہے, وہاں پہ گیس سے بجلی پیدا کرنے والے 3 IPP سے مذاکرات کامیاب ہو گئے. بجلی پیدا کرنے والے اداروں نے نرخ میں کمی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. یہ بھی پی ٹی آئی رہنما ہی کہہ رہے ہیں, کانفرنس ہوئی اسد عمر, وہیں پہ وزیر اطلاع. تو یہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے, جب آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا عوام کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, تو ساتھ آپ کچھ جسٹیفیکیشنز بھی دیتے ہیں تاکہ یہ بات نہ کہی جائے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. جو سوال ہم پچھلے 15 منٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو اس ذمہ داری کا ثبوت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوائنٹ سامنے رکھے ہیں کہ 3 گیس سے بجلی پیدا کرنے والے جو کمپنیز ہیں, IPPs ہیں, ان سے معاہدہ ہو چکا ہے اور ان سے بات چیت جاری ہے. ان بات چیت کے نتائج کب آتے ہیں وہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. میں بھی اس میں سال لگ سکتا ہے, اور اس سے پہلے ایک دفعہ پھر بجلی کے یونٹس بڑھ سکتے ہیں اور پھر بتایا جائے گا کہ ہمارے معاہدے میں اضافہ ہو چکا ہے. وہاں پہ تو صرف آمادگی کا اظہار ہوا ہے جی, اور اسی کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے. اور ایسے موقع پہ, اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی لنک کر رہے ہیں کہ بجلی کے جو فی یونٹ ہے وہ 1 سے 2 روپے کم ہو جائے گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حکومت خود معاہدے ہونے کے باوجود, بات چیت ہونے کے باوجود اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت 1 روپے کم کی جائے گی یا 2 روپے کم کی جائے گی. ویدر آپ 2 مہینے پہلے 2 روپے بڑھا کر لوگوں کو پھر ریلیف دینے کے لیے یہ کہیں کہ ہم نے 2 روپے کم کر دیے ہیں, تو یہ بات تو لیکن یہ تو حکومت کا کہنا ہے, اور جو چارجز لیے جاتے ہیں اور جو فی یونٹ کی وہ قیمت بنتی ہے وہ بھی جو کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے اس سے زیادہ ہیں. یعنی وہ بڑی ضربیں تقسیم ہے جمع تفریق کرنے کے باوجود آپ چیک کر سکتی ہیں یعنی بلوں پہ جو صورتحال ہے. لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اپوزیشن تو ہے جی, مریم نواز کہتی ہیں عوام دشمن حکومت نے پیٹرول کے بعد بھی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دیں. براہ راست اثر غریب طبقے پر پڑے گا. عمران خان کے اقتدار کا ہر لمحہ قوم پر بھاری ہے. عوام پر تو ہے ہی, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہر لمحہ ان پہ بھی بھاری گزرتا ہے, پی ڈی ایم پہ بھی گزرتا ہے اور اپوزیشن پہ بھی بھاری گزرتا ہے؟ تو کیسے دیکھ رہی ہیں, کیا ان کی بات میں عام آدمی کو یا عوام کو یقین آئے گا کہ عوام پہ ہی بھاری ہے؟ دیکھیں, میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ عوام پہ تو بھاری گزر ہی رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ اپوزیشن پہ بھی بھاری گزر رہا ہے, جو کہ جلسے جلوسوں اور بہت سارے اپنے بیانیے کے باوجود لوگوں کو اس بات پر کنونس نہیں کر پا رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیوری 0 ہے, اور یا پھر جو کرپشن اور احتساب کے نام پہ جو ڈرامے اور کھیل کھیلے جا رہے ہیں ان کے نتائج بھی 0 ہیں. اس لیے کیونکہ جب آپ کرپشن اور احتساب اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور نیریٹو چل رہا ہوتا ہے. ایون براڈ شیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نومبر 2019 میں مارچ 2019 میں ملاقاتیں جاری تھی سیاسی بنیادوں پر اور اسٹیبلشمنٹ کی بنیادوں پر, جن کی وجہ سے اس براڈ شیٹ کو ہم کلوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم اپنے نتائج دینے سے قاصر ہیں. تو ان تمام سینیریو میں عام عوام کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوائے بے وقوفی کے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے اس وقت کچھ بھی نہیں بچا. ادھر پاکستان تحریک انصاف رول کر رہی ہو, PMLN رول کر رہی ہو, یا پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. کی ساری بیان بازیاں, خالی پیلی دعوے باتیں ہیں. بالکل, ہمیں تمام نااہل لوگوں کو اہل کر کے دکھایا جاتا ہے اور ہر بار دکھایا جاتا ہے, اور اس ملک کی عوام بار بار بے وقوف بنتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں شاید اس دفعہ وہ لوگ ٹھیک ہو گئے اور اس دفعہ شاید یہ لوگ تائب ہوں, اور ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت مارجن تھا, پہلی بار حکومت کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, پی ٹی آئی کے پاس بہت مارجن تھا ان 22 سالوں میں جب وہ پہلے تھے. 126 دنوں میں جب وہ آ کے کنٹینرز پر روز اعلانات کرتے تھے کہ ہم یہ تبدیلی لے آئیں گے, وہ تبدیلی لے آئیں گے, تو مجھے لگتا ہے وہ 126 دن بھی اگر پاکستان تحریک انصاف, جس طرح فیض صاحب کہہ رہے تھے, ایک شیڈو کیبنٹ کے ساتھ آتی, اپنے تھنک ٹینک لے کے آتی. آل دو اس وقت ریاستی سطح پر بہت سارے تھنک ٹینکس ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت سارے نون ہیں, بہت سارے ان نون ہیں کہ وہ پاکستان کا موقف, پاکستان کی ریاست کا موقف دے رہے ہیں, مگر
حکومتوں کا جو نیریٹو ہونا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا، اور اس کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتے، وہ ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیانیہ طے کرتے ہیں اور اس بیانیے کے اوپر قائم رہا جاتا ہے۔ خالی خولی آپ جتنی مرتبہ بھی کہتے رہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اسلام کے، اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو اسلام کے تمام پیرامیٹرز کو چیک کر لیں کہ کیا آپ کو اس ملک میں امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں، کیا اس ملک کی عوام کو اس بات کی آگاہی موجود ہے کہ ریاست مدینہ کس طرح کی ریاست ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تو اتنے بڑے بڑے ناموں کے دعوے بھی نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کیونکہ ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا مر رہا ہے تو ذمہ دار ہے، لیکن اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے گرفتار ہونے والا MBA نوجوان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میں کس سے جا کے سوال کروں، کیونکہ مجھے چوری کرنی پڑتی ہے، اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، مجھے ڈاکے ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ میں اپنے گھر کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کوئی شک نہیں ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیا صورتحال بہتر ہونے کے کوئی چانسز ہیں یا پر امیدی ہے کہ نہیں؟ فیض صاحب دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے تو ہم بھی امید پہ چل رہے ہیں اور اسی طرح امید پہ رہیں گے، بالکل ایسے ہی۔ فیض صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کل ہی ایک کانفرنس ہوئی جس میں نے جس کا پہلا کچھ حصہ تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وزیر توانائی بولے اور اسد عمر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی جانب سے کم نرخوں پر، یعنی نرخ میں کمی پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہا گیا ہے، یہ اضافہ ہو چکا ہے، اس کی صرف آبادگی ہے، ایک تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا مریم بی بی کا جو رسپانس ہے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے اقتدار کا ہر لمحہ قوم پر بھاری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں پر عوام یقین کر لیں گی؟ دیکھیے آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دینا چاہتا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جو کریڈیبلٹی ہے، مقبولیت ان کی کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جو ہم ابھی اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں کہ مسلسل مہنگائی، مسلسل وعدے اور مسلسل وعدوں کا نہ پورا ہونا، اور آئندہ کوئی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ جو بہت بھیانک صورتحال ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں بنسبت یہ بشرط یہ کہ آگے آپ کو کچھ روشنی نظر آ رہی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ ہاں آگے کچھ حالات بہتر نظر آئیں گے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو پوری اکانومی ہے، آپ کا جو پورا اسٹرکچر ہے، نیشنل اسٹرکچر، وہ اس میں بے پناہ نقائص ہیں، بے پناہ ایسی چیزیں ہیں جس کو دور کیے بغیر آپ کبھی سسٹین کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے بیچ میں کہا تھا، شاید میری بات آئی گئی ہو گئی، کہ یہ آئی پی پیز کا جو ابھی شوشہ چھوڑا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ MOU سائن کیا ہے، آمادگی ظاہر کی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے نتائج ایکچولی کیا نکلیں گے، یہ وہی آئی پی پیز ہیں جس پر ہماری مسلم لیگ کی حکومت نے اور خود ان کی حکومت نے اور خود یہ اپنے دور اقتدار سے پہلے پیپلز پارٹی پر بے انتہا تنقید کر چکے ہیں، زبردست کرٹیسائز کر چکے ہیں آئی پی پیز کو، کہ ملک کو بیچ دیا گیا، اور جو بھی اور پھر میرا خیال یہ ہے، مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو آئی پی پیز کو کچھ منسوخ بھی کیا گیا تھا اور کچھ جرمانے بھی بھرے گئے تھے، if I'm making a mistake I stand corrected، لیکن یہ ایسا ہوا تھا۔ تو اس میں اگر ایک تو یہ کہ آپ ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو منسوخ کرتے ہیں، پھر اسی تجربے کو پھر دہراتے ہیں، تو جب تک کہ ہماری دیکھیے بار بار ایک چیز کی جا رہی تھی، نیشنل ڈائیلاگ، یہ نیشنل ڈائیلاگ بھی ہو چکا، نیشنل ریکنسیلیشن جو ہم جسے آج NRO کہتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اب ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر، اب امریکہ، وہ بھی یہاں کہتی ہے کہ ٹرمپ کو بھی NRO دینا چاہیے تاکہ قوم یکجا ہو جائے، امریکی قوم تقسیم نہ ہو۔ اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، ویسے ایسا شک تو کوئی نہیں ہے کہ US کاپی کر رہا ہے بہت سارے معاملات میں پاکستان، یہاں باقاعدہ NRO کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا میں، اس میں کہ ٹرمپ کو NRO دیا جائے تاکہ معاملات آگے بڑھیں، پیچھے ہم لوگ اسٹک نہ ہو۔ دیکھیے لیکن ہم لوگ تو NRO بھی وہ کر چکے ہیں، ہم بڑی بڑی گول میز کانفرنس بھی کر چکے ہیں، ہم نے قومی حکومتیں بھی بنائی ہیں، ہم نے مارشل لاز بھی ٹرائی کر لی ہیں، ہم نے ایسی فوجی حکومتیں جو ماشاء اللہ نہ لگا کے آئیں وہ بھی ہمارے سامنے، مشرف صاحب کا پورا دور جو انہوں نے ایک جمہوری انداز سے گزارنے کی کوشش کی، تو یہ سارے تجربات ہم کر چکے ہیں۔ اب کیا کریں
میرا دماغ تو کم از کم کام نہیں کرتا کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو چند لمحوں میں بتا دوں ریاست مدینہ میں خلافت ہونی چاہیے پھر تو وہ واحد آپشن ہے جو ہم چھیڑنا نہیں چاہتا، وہ کسی حد تک چلا جائے گا. وہ بھی ہمارے پاس وہ بھی ناکام ہو چکی ہے، بڑے بڑے وہ بھی آ چکے ہیں. صحیح. لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا فیض صاحب آپ ہی سے کہ وزیر اعظم نے بھی کل اپنے جو ہے پارٹی رہنماؤں سے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ چوروں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. اچھا، چوروں کے دباؤ میں بھی وہ نہیں آئیں گے، اور عوام کا تو کوئی دباؤ ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے انٹرویوز آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان کے. اور براڈ شیٹ معاملے کی جامع تحقیقات کرائیں گے. اب یہ براڈ شیٹ کا معاملہ تحقیقات کس کے خلاف ہوں گی؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اس میں کس کے خلاف تحقیقات نظر آتی ہیں، کیونکہ نیب کا اپنا ایک کردار ہے. سابق حکومت ویسے ہی حالیہ حکومت کے زبانوں پہ ہوتی ہے، اور حالیہ حکومت کا کیا کردار ہے، کس کے خلاف ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، براڈ شیٹ کا جو بھی معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو ہم بہت تفصیل سے جا کے دیکھیں. لیکن میں کوئی کسی ایک فریق کو الزام دیے بغیر میں سمجھتا ہوں اس سے نیشنل ڈسگریس فار دی انٹائر نیشن، کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے فریق جو کہ جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، جو یہاں پر ایک بدنیتی اور بد کرداری کا مرتکب نہ ہوا. بد کرداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بد کرداری ہم اس کو جس کو سمجھتے ہیں، یہ جو ان کی جو کرپشن ہے، ان کی بد کرداری ہے. تو یہ بدعنوانی کا لفظ استعمال آپ کر یاد لیں. دیکھیے جی، آپ آواز نہیں آئی آپ کی. بدعنوانی کا لفظ استعمال کر لیں اگر کرداری نہیں کرنا. نہیں آپ اس کو کہیں نا، یہ بھی تو کردار کا ایک حصہ ہے نا. اگر آپ بے ایمانی کر رہے ہیں تو آپ کے کردار پر دھبا لگنا چاہیے، کیوں نہیں لگا؟ اور آپ کی اگر بے ایمانی اگر پروف ہو چکی ہے تو آپ کا ظاہر ہے کہ اس میں 100% بد کرداری ہے. بالکل صحیح فٹ آتا ہے لمزہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسے نیشنل ڈسگریس، آپ کس پر انگلی اٹھائیں؟ نواز شریف صاحب کو کہیں، عمران خان صاحب کو کہیں، آپ اپنے اداروں کو کہیں، آپ نیب کو کہیں، کس کو کہیں آپ، کہ انہوں نے سب نے مل کر جو حشر کیا ہے. اب جنہوں نے دیکھیں نا اس میں انہوں نے، اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل خود، جو میں نے کچھ جو تحقیقات پڑھی ہیں ان کے متعلق، کوے صاحب کے متعلق، وہ خود جیل میں رہ چکے ہیں. وہ خود ایک بڑے ایک چلت پھرت قسم کے انسان ہیں، اور ان کے اب وہ پورا میڈیا، پورا پاکستانی میڈیا، سر یہ بتائیے، سر وہ بتائیے، سر جس کو دیکھو ایک یوٹیوبر سے لے کر ایک ٹاپ ناچ آپ کا اینکر جو ہے وہ کوے مساوی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سر کئی خطاب کر رہا ہے، اور وہ ہر ایک پر جو ہے وہ فقرے بھی جما رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں وہ ایک کریکٹر. کیونکہ یہ واقعی زبان زد عام تو ہو چکا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صوفیہ، میں ذرا آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کے بیان کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تو چوروں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، دوسرا براڈ شیٹ معاملے کی جامع تحقیقات کرائیں گے. کس کے خلاف ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ چوروں کے دباؤ میں نہ آئے، مگر پلیز ڈاکوؤں کے دباؤ میں بھی نہ آئے جو ان کے سامنے آس پاس موجود ہیں، اور انہیں غلط طریقے سے یا اس بات پہ جو کنونسنگ نہیں ہے ان پہ کنونس کرتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات نہیں آتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوائے اس کے کہ 2019 میں جو مذاکرات کیے جا رہے تھے انڈر دا ٹیبل، جس میں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا، اور عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہم نے کوئی NRO نہیں دیا، ہم شرمندہ ہیں کہ وہ معاہدے کر کے گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آ سکے. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی بھی دی تھی، پھر بھی وہ واپس نہیں آئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جہاں پہ طے ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھا جائے. براڈ شیٹ معاملے پر ہی تحقیقات کی کمیٹی بھی مقرر ہو گئی. جی بالکل، کمیٹی کے لوگ تمام بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا چلیں، لیکن میں اسی حوالے سے سراج اللہ کا بیان آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی ناقابل قبول، سپریم کورٹ ایکشن. تو اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اگر سراج اللہ کی کہہ رہے ہیں امیر جماعت اسلامی، یعنی وہ نہ تو اپوزیشن ہے، PDM کا حصہ تو وہاں ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور شہری کے حوالے سے وہ بات کر سکتے ہیں، سیاسی جماعت کے وہ امیر ہیں، اچھا خاصا کردار ہے ان کی سیاست کا. تو اس بیان کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اگر وہ بھی نہیں مان رہے؟ ان تمام چیزوں پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ کمیٹی کے لوگوں کے نام چینج کر دیں، پھر بھی وہی ہوگا کہ ہم مسلسل جو کمیٹیاں بناتے ہیں ان سے عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے. دیکھیں جس طرح فیض بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک سزا ایز اے نیشن مل چکی ہے کہ ہم نے 20 سال برباد کیے
ان 200 لوگوں کی لسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ان کے باہر جو اثاثے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اثاثوں کو جس بھی معاہدے کے تحت پاکستان میں واپس لایا جائے گا وہ 30% اس کمپنی کو دیا جائے یا 50% دیا جائے، ان میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں آیا. پھر انہی ایک ایسی کمپنی کو کیوں چنا جاتا ہے جو سن 2000 میں ہی بنتی ہے، اور سن 2000 میں ہی اس کو ایک اتنا بڑا معاہدہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں. ساتھ ہی آپ مسلسل ایک پروسیس میں ہیں جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نام ہیں ان کو لسٹ سے کس طرح نکالا جا رہا ہے، پھر ان کو کس طرح سے پاکستان کی وزارتیں دی جا رہی ہیں، پاکستان میں اعلیٰ عہدوں سے نوازا جا رہا ہے. امپلیمنٹیشن ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر سوال بنتا ہے کہ ان کمیٹیز کی کیا اہمیت ہوگی، ویدر یہ ہو 3 شخصیات ہو 4 شخصیات ہو، یا سراج الحق صاحب کے کہنے پہ ان کو بھی یا ان کی جماعت میں سے بھی کسی کو ڈال دیا جائے. پاکستان کی عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کا جواب پاکستان کی عوام کو کون دے گا؟ میں مزید آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. جی اچھا، فضل الرحمان صاحب نے بول دیا وزیر اعظم نے اسرائیل اور بھارت سے جو ہے وہ پیسے وصول کیے. اچھا، میں حکومتی اراکین کا ہی کچھ آپ کے سامنے اپوزیشن کا ہی کچھ موقف آپ کے سامنے رکھوں گا. نون لیگ کہتی ہے کہ وزیر اعظم فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت کرانے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کو پورا کریں، عمل درآمد کریں. وہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام مزید بیوقوف نہیں بنیں گے. سعد رفیق کہتے ہیں ہواؤں میں اڑنے والی حکومت جادو کا محل گرنے پر ملبے تلے دب جائے گی. آخر کون سی ایسی پر یقینی ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ وہ اس کیس کو، فارن فنڈنگ کیس کو اٹھاتے بھی بہت ہیں اور اس کے بحاف پہ باتیں بھی بہت ہیں؟ مجھے لگتا ہے رواں ماہ ہونے والی شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ایک پر یقینی کا ذریعہ بن رہی ہے پی ڈی ایم کے لیے، جہاں پر یقیناً شاہد خاقان عباسی صاحب کوئی نہ کوئی میسج ضرور لے کر آئے ہوں گے لنڈن سے آتے ہوئے، جس کو ابھی تک ریکارڈ پہ وہ نہیں آ سکے ہیں. کہ عوام کو دھوکے میں رکھ کر سیاسی مفاد کا تحفظ ناممکن ہے. بالکل جی، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہی جملہ ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھ کر سیاسی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک امبریلا کے نیچے یہ تمام سیاسی جماعتیں، ہر سیاسی جماعت کی بات کر رہی ہوں، وہ عوام تک جو نیریٹو لے کر آتی ہے وہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے. یعنی کہنے کے باوجود آپ کہہ سکتی ہیں کہ عوام دھوکے میں رہتی ہے. بالکل، اور عوام اسی طرح رہے گی کیونکہ عوام کے پاس اور بہت سی مصروفیات ہیں. ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس رزق کے ذریعے نہیں ہے، ان کے پاس مہنگائی کے چیلنجز ہیں، ان کو بجلی نہیں مل رہی، اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے. فیض صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دوسرا کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، یعنی دوسرا معاملہ جس حوالے سے بات چیت بہت چل رہی ہے اور اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے، یعنی اس وقت میں اپوزیشن کا لفظ پی ڈی ایم استعمال کروں تو سرپرست اس کے ہیں مولانا فضل الرحمان، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے بھارت اور اسرائیل سے پیسے وصول کیے. اس کے علاوہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم لائیو سماعت اس کی کریں گے، اوپن سماعت ہوگی، وہ کیوں نہیں کرواتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اپوزیشن میں اتنی بے دھڑک ہو کے اس حوالے سے بات کرنا کون سی پر یقینی ہے ان میں؟ دیکھیے رانا صاحب، ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہر سیاستدان کے لیے اقامہ موجود ہے. اگر آپ ذرا سے نکالیں گے نا تو اقامہ نہیں، ایک معمولی سے معمولی ایک بہت ہی ایسی چیز موجود ہے اور سب کو معلوم ہے. اچھا، اور یہ بالکل ایک سیاسی کھیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عوام کا کوئی اس میں درد اور وہ ان کی کوئی ہمدردی شامل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کس طرح سے جو ایک آپ کے کنگ میکرز ہیں یا وہ شخصیات کہہ لیجئے، ادارے کہہ لیجئے، گروپس کہہ لیجئے، جو کہ چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کس طرح سے ان پر اتنا پریشر بڑھایا جائے اور کس طرح سے کسی ایک فریق پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہاں پر پھر چھوٹی موٹی چیزیں نکالنے والی کارروائی شروع ہو جائے. عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس میں ایک اقامے نہیں ہے، کئی اقامے ہیں. اور جس وقت معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں گے، اس لیول پر پہنچیں گے جہاں چیزیں بالکل ناقابل برداشت ہو جائیں ان کے لیے بھی اور کنگ میکرز کے لیے بھی، سلیکٹرز کوٹ ان کوٹ، تو پھر وہاں پر وہ کارروائی آپ دیکھ لیں گے. اور یہ سب مل کر یہ جو میں یہاں پہ وزیر داخلہ کا بیان آپ کو سنا دوں. آپ نے لفظ اقامہ استعمال کیا، انہوں نے پاناما استعمال کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس پاناما 2 بنے گا. مریم نواز کی مزید جائیدادیں بھی سامنے آئیں گی. یہ اب کس کے لیے ہے؟ تو یہ نہیں ٹھیک ہے. دیکھیے، وہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یقین نہیں تھا کہ آج سے 5 سال 10 سال پہلے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا انکشاف کروں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ جو سیٹا وائٹ
کا جو معاملہ تھا بالکل جو عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ پہلی دفعہ جو اسٹوری کی تھی وہ میں نے کی تھی لاس میں اینجلس جانتا سے. ہوں آپ نے بریک بھی کی، اور آپ کے تو میرے خیال میں 10 سے زائد انٹرویو ہیں عمران خان کے ساتھ. بہت زیادہ. اور سیٹا وائٹ جو تھی ہمارے گھر کے قریب ایک طرح سے پڑوس میں رہتی تھی لاس اینجلس میں، اور میرا اخبار جو پاکستان لنک تھا وہاں وہ باقاعدگی سے پڑھا کرتی تھی. انہوں نے خود مجھے کال کر کے بلایا تھا، پھر باقاعدہ بلکہ ہمارے یہاں گھر پہ میں ایک ان چیز کا ضرور آنا آپ کو جانا ہوا. ریمائنڈ کراؤں گا. تو میں آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک جملہ بولا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ عمران خان نے امریکہ سے جتنی فنڈنگ کی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈاؤٹ فل ہو. اچھا ہاں آپ کے پاس میں بات کر چکا ہوں. یس دیکھیے، اچھا اس میں ایک بات آپ تھوڑی سی بات بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے جی جی اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سے بات کریں. تو مطلب میرا کہنے کا یہ، مجھے یقین نہیں تھا کہ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہمارے دستور کے کچھ آرٹیکلز کے تحت یہاں پر موقع دیا جائے گا. صحیح. مجھے ہرگز یہ نہیں یقین تھا، لیکن ایسا ہوا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں آگے پیچھے کی جائیں گی. جب کوئی کسی پر دباؤ بڑھے گا، جب کسی پر دباؤ گھٹے گا تو آپ تبدیلیاں دیکھیں گے. مڈ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اگر، اور نہیں بھی ہو سکتا. اچھا اب جو اس کی جو بات کی، دیکھیے ٹو بی فیئر ود ہم، ود عمران خان اینڈ ہز پارٹی، میں یہاں خود دیکھ چکا ہوں. جو فنڈنگ کی بات ہے یہ کہنا غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بلو دا بیلٹ غیر اخلاقی الزامات ہیں. اسرائیل کی فنڈنگ، بھارت کی فنڈنگ. صحیح. اگر میری کمپنی ہے، میری کمپنی کا ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ہے جو فرض کیجئے جسٹ ہیپنس ٹو بی یہودی یا ہیپنس ٹو بی این انڈین امریکن سٹیزن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو چیک لکھ رہا ہوں اپنی کمپنی کی طرف سے وہ خدا نخواستہ بھارتی یا اسرائیلی منی آپ کو وہاں پہنچ رہی ہے پاکستان. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. تو یہاں کم از کم میں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا. اور اگر ایک مثال کے طور پہ اور بھی بتاؤں آپ کو، چھوٹی سی بات ہے کہ پاکستان میں آج کل کافی جانے پہچانے جا رہے ہیں. وہ ایک پاکستانی امریکن ہیں، ان کے جو پارٹنر ہیں وہ سردار ہیں اور کوئی 25 سال سے سردار ہیں. اگر ان کی کمپنی اگر چیک لکھتی ہے عمران خان کو یا نواز شریف کو یا میری پارٹی کو، آپ کی پارٹی کو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مجھے خالصتان سے پیسہ آ رہا ہے یا پنجاب سے پیسہ آ رہا ہے یا لیکن بھارت سے فیض پیسہ صاحب، آ رہا میں ہے؟ اس پہ تو کوئی آپ کیسے مزید چاہیں گے اس گفتگو کو تو نہیں موڑ؟ کرنا چاہتا، لیکن یہ جملہ ضرور ہے کہ بیانوں کی حد تک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لیگلی جب دیکھا جائے گا تو وہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن پہ غور کیا جائے گا. لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یہ اس میں ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار جو ہے مجھے انتہائی افسوسناک لگ رہا ہے. آج انہوں نے اٹھا کے اتنا بڑا جلسہ کر دیا کراچی میں کہ اسرائیل کی بالکل غالباً آپ اس پہ بالکل. بات کریں گے آگے چل کے. لیکن یہ انتہائی فیض نازیبا صاحب، میرے پاس اور وقت کیونکہ اخلاق سے محدود ہے کھلے اور ہوئے مجھے آپ سے لوگوں کو امریکہ کی بیوقوف بنانے سچویشن، کا. امریکہ کی صورتحال بھی جاننا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک صوفیہ، امریکہ یعنی امریکہ میں اس وقت نو منتخب صدر جو ہیں جو بائیڈن، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. ٹرمپ رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز پہ بھی سائن کر دیے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ تو یقیناً بڑی خوش آئند ہے. دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے، اور پاکستان اور امریکہ کی جو بہت سارے ایشوز کے اوپر سٹینڈ آف چل رہا ہے، پرٹیکولرلی افغانستان کے ایشو پہ، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید کچھ چیزیں چینج ہونے والی ہیں. سیکنڈ ٹرم کی حکومت کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا، ریسزم وہاں پہ بہت زیادہ رہی. تو یہ چیزیں شاید تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہتر آپ کو فیض بھائی بتا سکیں گے کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں. جاننا چاہوں گا فیض صاحب، تفصیلاً میں جاننا چاہتا ہوں کل کی صورتحال، جو کیونکہ وہ اوتھ سیریمنی تھی، آپ نے وہاں پہ سب کچھ کور بھی کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے چینلز کی سکرین پہ آپ موجود تھے. تو میں جاننا چاہتا ہوں تفصیل کہ یہ جو اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے اور جو نو منتخب صدر ہیں انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے اور ٹرمپ صاحب کا رخصت ہونا، یہ ساری کی ساری صورتحال تھوڑی تفصیل میں بتائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ بہت سنگین حالات ہیں اس وقت امریکہ کے. امریکہ اس سے پہلے ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ ووٹس کی جو ڈیموکریٹس کو اور ریپبلکنس کو ووٹس آلموسٹ برابر ملتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ جی قوم ڈیوائیڈڈ ہے، اس کو 75 ملے ہیں، اس کو 81 ملے ہیں، لہٰذا بالکل تقسیم شدہ. ایسا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ تقریباً آدھے ووٹس ملتے ہیں، لیکن الیکٹرل کالج کے ووٹس پر فیصلہ ہوتا ہے. ایل گور، بش اور ایون آپ کا ٹرمپ اور کلنٹن پہ بھی ایسے ہوا تھا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ انتہا پسندی بہت داخل ہو گئی ہے، خصوصاً ریپبلکن پارٹی میں. اور ایسے سازشی نظریات ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو بہت ہی پڑھے لکھے انجینئرز، انٹرپرنورز، ڈاکٹرز، پولیس والے، پائلٹس، نیوی آفیسرز، ان کو آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اور جو بالکل اب ایک مین اسٹریم میں ہر جگہ آپ بتائی جا رہی ہے، جو کیو اینان
جو ایک بہت بڑا جو سازشی گروپ ہے اور ریپبلکن پارٹی کا جو ٹرمپ کا چاہنے والا گروپ ہے وہ اس کو ماننے والا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس جو بڑے بڑے ڈیموکریٹس ہیں، اس میں نینسی پلوسی وغیرہ، یہ بچوں کا خون پی کر اپنے آپ کو جوان رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ بچوں کو اغوا کرواتے ہیں، یہ باقاعدہ مین اسٹریم ان کے نظریات ہیں ریپبلکن پارٹی کے اس گروپ کے۔ بہرحال اب آپ آ کے تو یہ حالات جو ہے نا جہالت کی جو انتہا ہے وہ یہاں پر بھی پہنچ چکی ہے۔ اب آئیے کہ آیا جمہوریت رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی فتح ہے کہ ڈسپائٹ آل دس ایک ٹرانسفر آف پاور ہوا، پیسفل نہیں ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ اٹ واز اے پیسفل ٹرانسفر آف بالکل پاور، سیکورٹی لیکن الرٹ تھا، ٹرانسفر آف ہائی پاور الرٹ۔ بالکل 5-6 لوگ مرے، اتنے فسادات ہوئے، سب کچھ ہوا، اور اب تک ٹرمپ نے اپنی شکست نہیں مانی آفیشلی، لیکن اس کے باوجود بھی جو آئین میں جو لکھی ہوئی تاریخیں تھیں، جو ڈیٹس ہیں، ان ڈیٹس پر تمام کام ہوئے، یعنی ایون سیکنڈز بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جو 11:59 پر جو حلف اٹھا کر ان کو منتقل ہونا تھا اقتدار، ایگزیکٹلی اسی منٹ پر وہ اقتدار منتقل ہوا۔ صحیح۔ پاکستان کے لیے جو میں چیلنجز کی بات کر رہا تھا، کئی دفعہ لوگوں نے سوالات بھی کیے، یہ تو میں آپ کو بھی جو بتاتا ہوں، آپ کا بھی اس سوال کا قصہ ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو خود ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہمارے اہداف کیا ہیں، کس کو میں اچھا تعلق سمجھتا ہوں؟ کیا اچھا تعلق میرے لیے یہ ہے کہ مجھے امداد مل جائے گی؟ کیا اچھا تعلق یہ ہے کہ مجھے فوجی امداد ملے گی؟ کیا اچھا تعلق یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا؟ کیا اچھا تعلق یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی باتیں ہوں گی؟ تو اس چیز پر یہ فیصلہ دینے سے پہلے کہ ہاں بائیڈن اچھے ہوں گے برے ہوں گے ہمارے لیے، ہم خود یہ طے کریں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے۔ صحیح۔ میرے نزدیک جو اہداف ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے۔ اس کی 2 وجہ ہیں میں آپ کو، تو ایک تو یہ کہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیموکریٹس کو اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی تاریخی لحاظ سے، تو ان کا جو انگیجمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کمپریہنسو ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی ٹو سیکیورٹی معاملات نہیں ہوتے، حکومت ٹو حکومت نہیں ہوتے، بلکہ ان کا انگیجمنٹ لوور لیول پر عوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یو ایس اے آئی ڈی کے زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں، اور انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو عوام کے لیے، پاکستان کے لیے ایز اے ہول اچھے ہیں۔ آپ کو فیض معلوم صاحب ہے انتہا خطے کے حوالے پسندی، سے کیا خیر کہیں گے؟ بڑا محدود وقت ہے میرے پاس، خطے کے حوالے سے کیا کہیں گے، امن کے حوالے سے کیا کہیں گے، افغانستان کے حوالے سے؟ طالبان پر آپ زیادہ سختی دیکھیں گے، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرون اسٹرائکس بھی شروع ہو جائیں دوبارہ، جو کہ ان کے پورے عرصے میں نہیں ہوئی ہیں۔ آپ صحیح۔ دیکھیں گے کہ جو افغان پیس پروسیس ہے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوگا، ٹرمپ جو جتنا ان کو لیوے دے رہے تھے، جتنی اسپیس دے رہے تھے طالبان کو، وہ اتنی اسپیس بائیڈن نہیں دیں گے، اور تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو کر اپنا انگیجمنٹ برقرار رکھیں گے افغانستان کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی پکچر ہے، اور اس میں اور انڈیا کی بھی تھوڑی سی کھینچی جائے گی، ان کی بھی کھچائی ہوگی، خصوصاً کشمیر کے حوالے اچھا، سے، اور آپ کو وہاں جو لگتا ہے انسانی حقوق یعنی کی کیونکہ پابندی نائب ہو رہی ہے۔ صدر جو ہیں کملا ہیرس، ان کا بھی تو تعلق ہے نا انڈیا سے؟ جی ہاں، انڈیا سے ہے، لیکن ان کا کھل کر ایک بیان ہے ویڈیو پر کہ وہ کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی، بالکل، اور آپ کو لگتا ہے اور کہ وہ اس پہ پورا اتریں گی؟ مجھے بالکل لگتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گی، اور وہ امریکی ہیں، پہلے وہ امریکی ہیں، بعد میں کچھ اور ہے، سب سے پہلے یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ جو ابھی طالبان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ امن معاہدے کی پاسداری کرے ورنہ فیصلے میں آزاد ہوں گے، اور قیدیوں کی رہائی اور غیر ملکی افواج کی واپسی کا مطالبہ بھی دہرایا انہوں نے۔ دیکھیے میں نے وہی عرض کیا نا کہ آپ کو اب ان کو ویسا نہیں ہوگا کہ جلدی سے، چونکہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے تھے، ایک تو اس خرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس مین تھے، بہت خرچہ ہو رہا ہے، لہٰذا اپنا خرچہ کم کرو اور نکلو وہاں سے، کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا ایک پرپز یہ تھا مڈل ایسٹ میں اور اپنا ساؤتھ ایشیا میں، جو انہوں نے اتنی تیزی سے جو کاروائیاں کی ہیں امن کے حوالے سے، وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کے جو ہمارے جو نمائندے ہیں، ان کا پورا زور یہ تھا کہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر کوئی نہ کوئی سگنیچرز ہو جائیں، اور یہ امریکہ صحیح اپنی فتح ڈکلیئر کر کے وہاں سے نکل صحیح۔ آئے۔ ایسا صوفیہ، ظاہر ہے نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اب طالبان کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے طالبان نے تو دعائیں کرائی تھیں ٹرمپ کے جیتنے کی۔ صحیح۔ صوفیہ، آپ بھی تو یوتھ امبیسڈر کے طور پہ، بطور یوتھ امبیسڈر افغانستان کے
چکر لگاتی ہیں اور وہاں پہ جاتی ہیں اور یہ ساری کی ساری صورتحال دیکھتی ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں امریکہ کی نئی حکومت میں پاکستان اور افغانستان؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا فیض بھائی کی باتوں کو میں اس لیے سیکنڈ کرنے چاہ رہی ہوں کیونکہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ افغانستان کے حوالے سے جو موقف ہوگا امریکہ کا وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے طالبان کے بیان کا ذکر کیا تھا وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جہاں پر ابھی حکومت آتی ہے اور آپ خوش آمدید کہنے کی بجائے آپ وارننگز دے رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہم معاہدوں میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور ہم جو پیس پروسیس ہے اس کو ڈائلاگس کو ختم کر سکتے ہیں. آلدو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کس حد تک افغانستان کے ساتھ مذاکرات پہ جاتی ہے اور اس کے بھی نتائج ہمارے پاس یقیناً اس ماہ کے اینڈ تک آنا شروع ہو جائیں گے جس میں یہ بات واضح طور پہ پتہ چل جائے گی کہ افغانستان کے ساتھ اگلا جو موجودہ حکومت کا جو موقف ہوگا وہ کیا ہوگا. طالبان کا یہ لہجہ جو ہے جس طرح وارننگ کا آپ نے لفظ استعمال کیا وہ یہ نئی حکومت کے حوالے سے ہے یا ساختہ ایسا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اب تاخیر ہوگی یا کوئی صورتحال؟ نہیں، یقیناً وہ نئی حکومت کے لیے ایک میسج ہے جس میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں اگر پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تو وی ڈو ہیو آپشنز. صحیح. میں فیض صاحب آخری کویشچن ہوگا، میرے پاس وقت بہت محدود ہے. بھارت کے حوالے سے مودی حکومت کی کسان اتحاد کو سیاسی رشوت کی پیشکش کے اوپر تھوڑی سی تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی مودی حکومت کی کسان اتحاد کو سیاسی رشوت کی پیشکش، متنازع قوانین معطل کرنے کی تجویز ہے 18 ماہ تک، اور سکھ برادری نے واضح طور پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیا. یہ مودی کے لیے دیکھیں اب یہ مشکلات پیدا ہوں گی اور یہ خصوصاً جس طرح سے انہوں نے خود بین الاقوامی طور پر اپنے پورے انڈے ٹرمپ کی جھولی میں ڈال دیے تھے اس سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. اور وہاں جو کچھ بھی گڑبڑ چل رہی ہے اس وقت جو ایک سیاسی بحران ہے، بہت بڑا بحران ہے اور بہت بڑا بحران ہے. فیض صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا شکریہ. صوفیہ آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.